subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ملک محمود کراچی سے یہ بھائی سوال کرتے ہیں کہ جناب فرض اور سنت پڑھنے میں کیا فرق ہے؟ برائے مہربانی فرض اور سنت کے پڑھنے میں فرق کی وضاحت کر دیجئے. دیکھیے 2 رکعت فرض اور 2 رکعت سنت پڑھنے کا طریقہ بالکل ایک جیسا ہے، بس صرف فرضوں سے پہلے فرض کی نیت کریں گے اور سنتوں سے پہلے سنت کی نیت کرنی ہوتی ہے. مثال کے طور پر جب 2 رکعت فرض اور سنت پڑھیں گے تو نماز شروع کرنے کے لیے سب سے پہلے تکبیر تحریمہ پڑھ کر ثنا پڑھیں گے، پھر تعوذ یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر اس کے بعد سورۃ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملائیں گے. اس کے بعد رکوع اور سجود کر کے 1 رکعت ہماری مکمل ہو جائے گی. جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو پھر سب سے پہلے تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھیں گے اور ساتھ میں کوئی دوسری سورت ملائیں گے، پھر رکوع و سجود کر کے قعدہ یعنی کہ التحیات کے لیے بیٹھیں گے، التحیات پڑھیں گے، درود پاک اور دعا پڑھیں گے. اس طریقے سے 2 رکعت ہماری نماز مکمل ہو جائے گی، پھر دائیں بائیں سلام پھیر لیں گے. تو لہٰذا 2 رکعت فرض اور 2 رکعت سنت پڑھنے کا طریقہ بالکل ایک جیسا ہے، صرف فرض سے پہلے فرضوں کی نیت کرنی ہے اور سنت سے پہلے سنت کی نیت کرنی ہے. یہ تو تھی بات 2 رکعت فرض اور 2 رکعت سنت پڑھنے کے متعلق. البتہ 4 رکعت سنت اور 4 رکعت فرض کی نیت بھی ایک جیسی ہے. البتہ 4 رکعت سنت اور 4 رکعت فرض کی نیت کا طریقہ تو ایک جیسا ہے، مگر ان کے پڑھنے میں فرق ہے. یعنی جب 4 رکعت سنت پڑھیں گے تو سورۃ فاتحہ کے بعد سنت کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت ملانی ہوتی ہے. یعنی کہ سنتوں میں ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت کا ملانا یہ ضروری ہے. اگر کوئی شخص سنت کی کسی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت نہیں ملاتا تو اب اس کی نماز نہیں ہوگی. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر کوئی شخص سورۃ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت ملانا کسی رکعت میں بھول گیا ہے تو اب اس پر اس صورت میں سجدہ سہو لازم آئے گا. لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کر سورۃ فاتحہ کے بعد دوسری سورت کو ملانا چھوڑ دیا ہے تو اس صورت میں اب اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اگر آپ کا واجب نماز میں بھول کر چھوٹ جاتا ہے تو اس کی تلافی سجدہ سہو سے ہو جاتی ہے، لیکن اگر آپ جان بوجھ کر کسی واجب کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس کی تلافی ممکن نہیں ہوتی. اس کی تلافی اسی صورت میں ہوتی ہے کہ اس نماز کا دوبارہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے. تو گویا سنت کی 4 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت کا ملانا یہ ضروری ہے، جبکہ 4 رکعت فرض نماز میں صرف پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت کا ملانا یہ ضروری ہوتا ہے. یعنی کہ جب آپ 4 رکعت فرض نماز پڑھ رہے ہوں تو پھر پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت ملائیں گے، مگر تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت نہیں ملانی ہوگی. اب یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص 4 رکعت فرض نماز کی 3 رکعتوں میں یا پھر 4 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد کسی دوسری سورت کو ملا لیتا ہے تو اس طرح سے بھی اس کی نماز درست ادا ہو جائے گی، سجدہ سہو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص امام ہے اور وہ فرض نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد دوسری سورت کو ملاتا ہے، لیکن یہ بات مقتدیوں پر انتہائی گراں گزرتی ہے، تو پھر اس صورت میں امام صاحب کے لیے فرض نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت کے ملانے کا اہتمام کرنا یہ مکروہ ہے. امام صاحب کو چاہیے کہ صرف پہلی 2 رکعتوں میں ہی سورت ملانے کا اہتمام کرے، دوسری 2 رکعتوں میں صرف سورۃ فاتحہ ہی پڑھا کرے. یہ تو تھا 4 رکعت سنت اور 4 رکعت فرض کے درمیان فرق. اب یہاں پر سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کا فرق سمجھ لینا بھی ضروری ہے. یعنی عصر اور عشاء کے فرائض سے پہلے 4 رکعت جو سنت ادا کرتے ہیں
وہ سنت غیر مؤکدہ ہیں۔ اب سنت غیر مؤکدہ کے پہلے قاعدہ میں التحیات، درود اور دعا پوری پڑھنی ہوتی ہے، اور پھر تیسری رکعت جو ہے وہ ثنا سے شروع کرنی ہوتی ہے، یعنی کہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر تعوذ، اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھیں، اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملائیں۔ یعنی کہ سنت غیر مؤکدہ میں قاعدہ اولا میں تشہد، درود پاک اور دعا پوری پڑھنی ہوتی ہے، پھر تیسری رکعت جو ہے وہ ثنا سے شروع کرنا ہوتی ہے۔ امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی کہ فرض، سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شعیب الرحمن یہ بھائی سوال کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو صرف سورۃ قل هو اللہ احد ہی یاد ہو تو کیا وہ تہجد کی نماز اسی سورت سے پڑھ سکتا ہے؟ یعنی کیا سورۃ اخلاص ہر رکعت میں پڑھیں تو اس سے نماز درست ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ جواب لازمی دیں۔ بھائی نے انتہائی اچھا سوال پوچھا ہے کہ اگر کسی شخص کو ایک ہی سورت یاد ہو تو وہ تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں، یا پھر ایک ہی سورت ہر رکعت میں پڑھنا اس سے نماز درست ادا ہو جاتی ہے یا نہیں۔ دیکھیں، یاد رکھیے فرض نماز کی 2 رکعتوں میں ایک ہی سورت کا بار بار پڑھنا یہ مکروہ تنزیہ ہے، یعنی کہ نماز تو ہو جاتی ہے مگر شرعاً ایسا عمل جو ہے قابل تحسین نہیں ہے۔ یہ تو مسئلہ ہے فرض نماز کے متعلق۔ فرض نماز کے علاوہ سنت اور نفل نماز میں ایک ہی سورت کا ہر رکعت میں بار بار پڑھنا یہ بلا کراہت جائز ہے، اس سے نماز میں کوئی حرج واقع نہیں ہوتی۔ لہٰذا اب تہجد نماز جو ہے یہ نفل نماز ہے، اس میں اگر کوئی شخص ایک ہی سورت ہر رکعت میں پڑھتا ہے، یعنی سورۃ اخلاص اسے یاد ہے، اسی سورۃ اخلاص کو وہ ہر رکعت میں پڑھ رہا ہے تو یہ بلا کراہت جائز ہے۔ اگر کسی کو ایک سورت یاد ہے، فرض نماز میں بھی ایک ہی سورت کا ہر رکعت میں تکرار کرنا یہ جائز ہے مگر بہتر عمل نہیں ہے۔ البتہ نفل نماز میں ایک ہی سورت یعنی کہ سورۃ اخلاص کو 10 مرتبہ بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اس سے نماز میں کوئی حرج واقع نہیں ہوتی، بلکہ اس طریقہ سے بھی نماز بالکل درست ادا ہو جاتی ہے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos.